السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اسلامیات سلسلہ نمبر 8 جماعت ہشتم کے لیے کل ہم نے علامات قیامت میں سے 2 نشانیاں پڑھی تھیں اور پھر ایمانی صفات میں سے الایمان بالقدر پڑھا تھا۔ 2 صفتیں جو پڑھی تھیں وہ خروج دخان یعنی دھوئیں کا نکلنا، اور دوسری صورت تھی مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، یہ دوسری نشانی تھی۔ اور تیسرے نمبر پر ہم نے الایمان بالقدر پڑھا تھا، تقدیر کے بارے میں، اور اس سے متعلقہ آپ کو عملی کتاب میں 3 سوالات بھی دیے گئے تھے۔ وہ 3 سوالات آپ کو ایک مرتبہ دکھائے جا رہے۔ عزیز طلباء، مختصر سوالات میں سے 3 سوال تھے۔ سوال نمبر 1، تقدیر پر ایمان لانے سے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم لکھیے۔ اور سوال نمبر 2 تھا الایمان بالقدر کا مفہوم کیا ہے، اور سوال نمبر 3 تھا الایمان بالقدر میں ایمان بالقدر میں بحث کرنا کیسا ہے۔ یہ 3 سوالات تھے، آپ نے اچھی طرح سے ان کو لکھا بھی ہوگا اور یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اب ہم اپنے عنوان کو آگے بڑھاتے ہیں اور آج ہم شروع کریں گے الایمان بالبعث بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے پر، دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ عزیز طلباء، مختصر آپ کو آج کے سبق کا خلاصہ بتانے کے بعد آپ کو بلند خوانی کروائی جائے گی اور یہ سبق سمجھایا جائے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 مرتبہ قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام ایک بگل کی شکل کی کوئی چیز منہ میں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے منتظر ہیں۔ جب اللہ کی طرف سے اجازت مل جائے گی، اس میں پھونک ماریں گے تو وہ ایک زوردار قسم کی آواز ہوئے گی جس سے ساری جاندار چیزیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور پھر سارے کے سارے دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، اور ان دونوں سور پھونکنے میں 40 سال یا 40 ماہ کا وقفہ ہوگا۔ اس کے بعد اس کو قرآن میں بھی ذکر ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِي أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو عزیز طلباء، اس کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیے جانے پر قرآنی دلائل پڑھیں گے، اور آخر میں ہم شفاعت کبریٰ کے بارے میں پڑھیں گے۔ شفاعت کبریٰ کا معنی ہے بڑی شفاعت، بڑی سفارش، اور یہ کب ہوگی اور کون کرے گا؟ یہ قیامت والے دن جب دوسرا سور پھونکا جائے گا اور سب کو زندہ کر کے ایک میدان میں لایا جائے گا، تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، شدت گرمی کی شدت ہوگی، اور لوگ اپنے پسینے کے اندر، بعض لوگوں کو ٹخنوں تک پسینہ ہوگا اور بعضوں کو گھٹنوں تک، بعضوں کو سینوں تک، اور کافر لوگ جو ہیں ان کے تو منہ تک پسینہ آیا ہوگا اور اسی کے اندر وہ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ تو اس دن تمام انبیاء اور رسول بھی پریشان ہوں گے اور سوچیں گے کہ کیا کریں۔ لوگ انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ کوئی سفارش کر دیں تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقام پر کھڑے ہو کر لوگوں کی سفارش کریں گے اس مقام کا نام مقام محمود ہے، اور جو سفارش کریں گے اس سفارش کو شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے۔ اب ہم سبق کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ الایمان بالبعث بعد الموت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا۔ قیامت کا دن ضرور آنے والا ہے،
اس دن حضرت اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے جس سے تمام عالم فنا ہو جائے گا، آسمان پھٹ جائے گا۔ پہلی مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخ اولی ہے، اس کے بعد دوبارہ سور پھونکیں گے جس سے تمام روحیں جی اٹھیں گی۔ دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا نام نفخہ ثانیہ ہے۔ سور بگل کی مانند ایک چیز ہے، دونوں نفخوں کے درمیان 40 سال یا 40 ماہ کا عرصہ ہوگا۔ قرآن کریم میں اس واقعے کے بارے میں ارشاد ہے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ ترجمہ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمان اور زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے۔ دوبارہ زندہ کیے جانے پر قرآنی دلائل۔ مشرکین مکہ بعث بعد الموت کو نہیں مانتے تھے۔ وہ حیران تھے کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو کر مٹی میں مل چکی ہوں گی تو پھر انسان کس طرح زندہ کیا جائے گا۔ وہ کہتے تھے، وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا، اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا از سر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے؟ یہ مشرکین مکہ کہتے تھے۔ آگے فرمایا، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، اور یہ خدا کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا۔ یہ بھی مشرکین کا عقیدہ تھا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟ من یحیی العظام وہی رمیم، جب یہ بوسیدہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کی ان سب باتوں کو جھٹلایا اور قرآن کریم میں بے شمار دلائل، مثالوں اور واقعات کے ذریعے سے بعث بعد الموت کو ثابت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلهم بلا وهو الخلاق العلیم۔ ترجمہ، بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا علم والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہی تو ہے جو خلقت کو پہلی دفعہ پیدا کرتا ہے پھر اسے دوبارہ پیدا کرے گا، اور یہ اس کو بہت آسان ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ترجمہ، اور اے دیکھنے والے، تو دیکھتا ہے کہ ایک وقت میں زمین خشک پڑی ہوتی ہے، پھر جب ہم اس پر میਂہ برساتے ہیں، بارش آتی ہے تو وہ شاداب ہو جاتی ہے، سرسبز ہو جاتی ہے، ابھرنے لگتی ہے اور طرح طرح کی بارونق چیزیں اگاتی ہے۔ ان قدرتوں سے ظاہر ہے کہ خدا ہی قادر مطلق ہے جو برحق ہے، اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، اور یہ کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ شفاعت کبریٰ۔ نفخ ثانیہ کے بعد اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو جمع فرمائیں گے۔ اس دن کو یوم الحشر، یوم الجزاء اور یوم الدین کہتے ہیں۔ اس روز آفتاب انتہائی قریب ہوگا۔ اس دن کی تپش ناقابل بیان ہے۔ ایک طویل زمانہ گزر جائے گا اور حساب شروع نہ ہوگا۔ لوگوں کی زبانیں پیاس کی شدت سے سوکھ کر کانٹا ہو جائیں گے اور بعض کی منہ سے باہر نکل آئیں گی۔ اس کثرت سے لوگوں کا پسینہ نکلے گا کہ بعض لوگوں کا پسینہ ان کے ٹخنوں تک، بعض کے گھٹنوں تک، بعض کے سینہ، اور کافر کے تو منہ تک چڑھ جائے گا جس میں وہ ڈبکیاں کھائے گا۔ ہر شخص بقدر گناہ اس تکلیف میں مبتلا ہوگا۔ اس وقت لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کریں گے کہ آپ سفارش کریں کہ حساب کتاب شروع
کو حضرت آدم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھیجیں گے، حضرت نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف لوگوں کو حوالہ کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ فرمائیں گے ان محمد خاتم النبیین قد حضر اليوم۔ ترجمہ: محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم آج تشریف فرما ہے، ان سے شفاعت کی درخواست کرو۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمام مخلوق کو لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور شفاعت کی درخواست کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور مخلوق کو اس دن کی گرمی اور تپش سے نجات دلائیں گے، اور اس شفاعت کا نام شفاعت کبریٰ ہے، اور شفاعت کبریٰ کے مقام میں کھڑے ہونے کا نام مقام محمود ہے۔ یہ شفاعت اور مقام محمود کا قیام آپ علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے عسیٰ ان یبعثک ربک مقام محمودا، قریب ہے کہ خدا تم کو مقام محمود میں داخل کرے۔ عزیز طلباء، یہ آج کا عنوان ہمارا مکمل ہوا۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کام کیا کرنے ہیں۔ آج کا کام ہے سوال نمبر 3، دوبارہ زندہ کیے جانے پر مشرکین مکہ کا موقف پیش کرتے ہوئے ثابت کیجئے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ آپ نے جو مختلف آیات پڑھی ہیں، کچھ آیات مشرکین مکہ کا موقف بیان کیا گیا ہے، اور پھر ان کو جواب دیتے ہوئے کچھ آیات بیان کی گئی ہیں۔ آپ نے یہ ٹاپک، یہ عنوان نوٹ بک کے اندر لکھنا ہے، اور اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد بھی کرنا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔